جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، نسائی کی حدیث ہے جی، یہ حدیث تو صحیح ہے۔ اس حدیث کا پہلے بھی میں نے جواب دیا ہے جی کہ حدیث صحیح ہے، تو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا مقصد نصف شعبان کی رات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس کو نصف شعبان کی رات کے ساتھ سمجھ لے یا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو پیش کرے تو اس کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت اور دن کے روزے اس کی فضیلت یعنی 15 شعبان کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ہاں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پورے سال کے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی سمجھو کہ انسان کے پورے سال کا رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے کہ اس کے پورے سال کے پیپروں کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پورا سال کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، یعنی کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے کرنے تھے وہ نہیں کر سکا، یا کون سے کام نہیں کرنے تھے تو وہ کرتا رہا ہے۔ یعنی اس کے پورے سال کی رپورٹ دیکھی جاتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو پرکھا جاتا ہے۔ تو اعمال سالانہ اعمال کی پیشی جو ہے اس مہینے میں ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں کب ہوتی ہے، کس دن ہوتی ہے؟ 1 تاریخ کو ہوتی ہے، 2 کو ہوتی ہے، 3 کو ہوتی ہے، 10 کو ہوتی ہے، 15 کو ہوتی ہے، 20 کو ہوتی ہے، کب ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بات، اسی طرح ہفتہ وار اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہفتے کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوموار کو میں پیدا کیا گیا ہوں اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں پورے ہفتے کے، تو میری خواہش ہے کہ جس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں جی۔ پھر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر بھی اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے حدیث صحیح ہے اور اس کا تعلق نصف شعبان کی فضیلت کے ساتھ نہیں ہے کہ نصف شعبان والی رات میں یہ جو ہے اس کو بندہ پیش کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔